اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر محمد آصف لرن ود آصف اپنے یوٹیوب چینل پہ آج آپ کے لیے سال نہم اردو کی غزل پہلی غزل میر تقی میر کا پہلا شعر اپنا آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ 2025 کے آخر میں آپ کے پیپر ہونے والے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ حصہ شاعری کو پہلے کر کے بچوں کو اس سے مستفید کیا جائے۔ تو بغیر ٹائم کو ضائع کیے بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ حصہ غزل سے آپ کے 4 نمبر کے 2 شعر آنے ہیں۔ شعر تو ویسے آپ کے 3 آنے ہیں، یعنی ہمارے 4 شعراء کرام ہیں غزل کے، میر تقی میر صاحب، حیدر علی عاطف صاحب، مرزا غالب صاحب اور بہادر شاہ ظفر۔ تو 4 شعراء میں سے ایک شاعر کا جو غزلیاتی حصہ ہے اس میں سے ایک شعر اٹھایا جائے گا، آپ کو علیحدہ تشریح کرنی پڑے گی۔ غزلیں عزیز طلبہ 4 ہیں مگر اشعار آئیں گے 3، اور 3 میں سے کرنے پڑیں گے 2 کی آپ کو ایک کی آپ کو ریلیکس ہوگی، 3 اشعار پیپر میں دیے جائیں گے۔ تو یہ حصہ صرف 2 نمبر کے لیے نہیں ہے بلکہ سوالات کے جواب بھی بنتے ہیں، پھر غزل کی عمارت، مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی مروضی بنے گی، اور خالی جگہ مصرے وغیرہ دے دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک لفظ نیچے اسٹیٹ بنا جیم بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کریں گے۔ تو تقریباً 9 سے 10 نمبر حصہ غزل سے ہمارے آرام سے بن جاتے ہیں، کیونکہ سوالات کے جواب بھی ہوتے ہیں۔ فرض کریں 2 سوال آ جائیں غزل کے حوالے سے، وہ شاعر کی وفات ہے، پیدائش ہے، اصل نام ہے، اس حوالے سے آ جائیں، یا کوئی مصرع ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، ہستی کو کیا کہہ رہا ہے، ہستی سے کیا مراد ہے۔ تو اس طرح 2 سوال اگر حصہ غزل میں سے آ جائیں تو 4 نمبر عزیز طلبہ سوالات کے جواب لکھنے کے ہوں گے، 4 ہوں گے تشریح کے، 8، 2، 1 مروضیاں بن جائیں تو 10 نمبر حصہ غزل میں سے ہمارے کہیں نہیں گئے۔ تو اس حصے کو بھی مضبوط کرنا لازمی ہے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ میر تقی میر صاحب 1723 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1810 میں فوت ہو گئے ہیں۔ ان کا پہلا شعر ہے جس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس کی ہم حل لغت کرتے ہیں عزیز طلبہ، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ ہستی کا معنی ہوتا ہے زندگی، اوقات، قدر، حقیقت یا اصلیت۔ اس کے بعد لفظ ہے حباب، پانی کا غبارہ یا بلبلہ یعنی فانی۔ جس طرح پانی کا بلبلہ فانی ہے اسی طرح زندگی بھی۔ نمائش، دکھاوا، دھوکا۔ سراب کا مطلب بھی ہے دھوکا۔ اس طرح کی سی ہے، یہ عزیز طلبہ ردیف کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کا مفہوم کر لیتے ہیں جو 2 سے 2.5 لائنوں میں ہمارا ہونا چاہیے۔ مفہوم ایسا ہونا چاہیے، مفہوم کا معنی ہوتا ہے عام فہم، آسان لفظوں میں بیان کرنا کہ اس پورے شعر کے اندر دراصل شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ تو شعر ہے، مفہوم ہے اس کا، یہ زندگی بالکل عارضی ہے، جیسے پانی کا بلبلہ بنتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح زندگی کا ایک لمحہ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اب اس شعر کی تشریح ہے کہ میر تقی میر اردو غزل میں اہم مقام کے حامل شاعر گزرے ہیں۔ آپ کو سرتاج شعرائے اردو اور خدائے سخن کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اردو شعری ادب میں آپ کی 35-37 مثنیوں کے ساتھ 6 غزل کے دواوین، اس کے ساتھ فارسی شعرائے اردو کا فارسی زبان میں لکھا اردو کا اولین تذکرہ بھی خاصے کی شائع ہے۔ آپ کو ہر بڑے شاعر نے استاد تسلیم کیا ہے۔ مثلا غالب کہتے ہیں، ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اسی طرح شیخ ابراہیم ذوق نے میر تقی میر کے متعلق فرمایا ہے، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اب اگر ہم شعر کی تشریح کی بات کریں عزیز طلبہ، ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ غالب نے میر کی عظمت کا کیسے دم بھرا ہے اور شیخ ابراہیم ذوق غالب کو میر تقی میر کو کیا کہتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس شعر کی تشریح کیا ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے میں شاعر کہتا کیا ہے۔ تو دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں
تشریح طلب شعر میں میر تقی میر زندگی کے عارضی ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میر تقی میر کی ابتدائی پرورش کچھ ایسی واقع ہوئی تھی کہ آپ کو گھر سے یہی تعلیم ملی تھی کہ زندگی چند دنوں کی ہے، انسان کا یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، انسان کو چاہیے کہ خالق کی حقیقی عبادت کرے اور ایسے امور سر انجام دے جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا حصول چھپا ہوا ہو۔ میر نے اس زندگی کو فانی تصور کرنے کا فارمولہ یہ بتایا ہے کہ موت کو یاد کریں۔ ویسے بھی ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ارشاد ربانی ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میر تقی میر نے بھی اس جانب ہماری توجہ مبذول کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخرت کی تیاری کرے۔ شعر ہے زندگی اور موت کی کشمکش کے بارے میں، یعنی موت کے بارے میں۔ موت سے کس کو راستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ اس دنیا کی عیش و عشرت میں آ کر انسان دنیاوی عیش و عشرت میں کھو کر اعلیٰ مقاصد کو بھول جاتا ہے، اس لیے لازم ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کریں۔ بقول غالب موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ میر تقی میر کے عہد کی بات کی جائے تو چاروں طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، مغل حکومت کے دھڑم تختہ ہو رہے تھے، شہزادوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی ٹھان لی تھی، عوام کا دلی شہر میں جنگ پہ جنگ کر کے خون بہایا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں میر انہیں سدھرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے شعر کی تشریح آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ میر کے زمانے کے میں نے آخر میں تھوڑے سے حالات بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے، مزید 9th کلاس کے مارچ میں آنے والے اینول پیپر کی تیاری کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن دبا سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں عزیز طلباء، تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تھینک یو۔